کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم اب تک 100 سال سے لے کر پونے 200 سال تک پرانی اردو کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ بر صغیر کی جس نسل نے ان کتابوں کو پڑھا ہوگا، ہم لوگ ان کی تیسری یا چوتھی پشت ہیں۔ اگرچہ 100-150 سال کا عرصہ ایسا کچھ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بر صغیر میں اس مختصر سے عرصے میں بہت کچھ ہو گیا۔ زمانے نے کتنی ہی کروٹیں بدلیں اور ہر کروٹ پر گرد و پیش کو بدلا ہوا پایا۔ ان کتابوں کے مطالعے سے ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ بر صغیر میں جب اردو کو فروغ ہوا اور کمپنی بہادر کے پاؤں مضبوطی سے جمے، تو ہماری اس وقت کی نسلوں کا انداز فکر کیا تھا، وہ کیا سوچتے تھے، کس طرح سوچتے تھے، کیا پڑھتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انہیں پڑھنے کے لیے کیا دیا جاتا تھا۔ پروگرام کتب خانے میں ہم قدم قدم پر انہی سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انداز فکر کے چشمے کہاں سے پھوٹے اور ان کے دھاروں نے کیسے کیسے رخ تبدیل کیے، اور آج ہم جہاں ہیں کن کن راہوں سے گزر کر ہم یہاں پہنچے۔ تو آئیے آج پھر کسی پرانی کتاب کے صفحوں کی گرد جھاڑیں اور دیکھیں کہ گرد کے نیچے سے کیسے کیسے نقوش ابھرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارا مطالعہ رنجیدگی کی حد تک سنجیدہ تھا۔ آج ہم اپنا موضوع بدلتے ہیں۔ آئیے ایسا کریں کہ آج ایک پرانی جنتری اٹھا کر دیکھیں۔ اس دور میں کتنے گھر ایسے ہوں گے جن میں جنتری کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہو، لیکن جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بہت سے لوگ جنتری کے بغیر گھر سے قدم بھی نہیں نکالتے تھے۔ سفر پر جانا ہو، ملازمت کی تلاش ہو، حاکم سے ملاقات ہو، نیا کاروبار شروع کرنا ہو یا نئے گھر میں اترنا ہو، مویشی فروخت کرنا ہو، لڑکے کو مکتب میں بٹھانا ہو یا غسل صحت کرنا ہو، یہ سارے کام جنتری کی رائے لے کر کیے جاتے تھے۔ جنتری کیا تھی؟ نیک اور بد شگونوں کی پوٹ تھی۔ آج ہم اس جنتری کا جائزہ لیں گے تو احساس ہوگا کہ اب سے 1 صدی پہلے یہ شگون یا وہم قدم قدم پر پاؤں کی زنجیر بن جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے جنتری سن 1873، جو مطبع کوہ نور لاہور میں با اہتمام سید جواد علی شاہ پرنٹر کے چھپی۔ 102 سال پرانی اس جنتری کا آغاز سرکاری دفتروں کی تعطیل کی فہرست سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سال کے تمام دنوں، تاریخوں اور برجوں کی تفصیل ہے۔ پھر نحس اور سعد دن، پل اور گھڑیاں ہیں، اور شگون بد کے اثرات زائل کرنے کے ٹوٹکے ہیں۔ لیجئے سنیے۔ سنیچر نحس کا اوپاؤ، کالا گھوڑا، کالی بھینس، کالی گائے یا بکری، کالا کمبل، لوہے کا برتن، کالے تل، کالے ماش، کڑوا تیل حسب توفیق دان کرے اور اپنی مورت بنا کر سنیچر کے منتر سے اس کی ہر روز پوجا کرے اور سنیچر کے منتر کا جپ کراوے، اور سنیچر کی مورتی لوہے کے بھینسے پر سوار بنوا کر ایک ہانڈی میں رکھ کر اس پر ہر روز تیل چڑھاوے، اور جب وہ تیل سے پر ہو جاوے، سنیچر کے دن شہر سے باہر دکھن کی سمت لے جا کر آکھ کے درخت کے نیچے دفن کر دے، اور جو کچھ پنڈت بتلاویں وہ کرے۔ ممنوعات قبل سفر: 3 دن پہلے دودھ نہ پیے، 1 دن پہلے تیل نہ ملے، 5 دن پہلے سے حجامت نہ بنواوے، 3 دن پہلے سے بیوی، خیر چھوڑیے سے۔ شگون نحس وقت سفر: 5 عورتیں، چرم، پھوس، استخوان، سانپ، نمک، آگ دھوئیں والی، ایندھن، مخنث، گندگی، تیل، چربی، دشمن، برہنہ آدمی، دھوبی، تیل ملا ہوا آدمی، غضبناک آدمی اور بیوہ عورت سامنے آنا نحس ہے۔ شگون سعد بوقت سفر: برہمن 2 یا 3، گھوڑا، ہاتھی، دودھ، دہی، طوائف، باجے والا، مور، گنا ماں برگ، چھتری، سفید بیل، شراب، عورت ماں طفل، آگ جلتی ہوئی، شیشہ، سرما، مچھلی، گھی، مردہ جس کے ساتھ کوئی روتا ہو، جھنڈا، شہد، میڈھا سامنے آنا سعد ہے۔ اس کے بعد چھینکوں کا بیان ہے۔ اگر وقت روانگی چھینک داہنے یا پیچھے سے ہو تو نیک ہے، بائیں یا سامنے سے ہو تو زبوں ہے۔ اگر بین اطراف مذکورہ کے ہو تو نیک ہے نہ بد۔ رات کو روانگی کے وقت چھینک نحس ہوئے تو 18 قدم ہٹ کر اور پان کھا کر روانہ ہو جاوے، تاکہ دوش چھینک کا رفع ہو جاوے۔
اگر نحس شگون ملے تو جہاں یہ شگون ملے وہیں 11 سانس ٹھہر کر چل پڑے، اگر پھر دوسرا نحس شگون ملے تو 16 سانس ٹھہر کر چل پڑے، اور اگر پھر تیسری دفعہ ملے تو بہرحال لوٹ آوے۔ آپ نے کتب خانے میں ٹھگوں کا ذکر یقیناً سنا ہوگا، وہ بھی ٹھگی کی مہم پر نکلتے وقت اسی طرح کے شگون دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مختلف آوازوں کا شگون ہے، مثلا شگون آواز خر۔ گدھا اگر داہنے یا سامنے بولے نحس ہے، اگر بائیں یا پس پشت بولے بہت مبارک ہے۔ پھر کوے کی آوازوں کا شگون ہے۔ یہ باب بہت دلچسپ ہے، اس میں نہ صرف یہ لکھا ہے کہ کوا بولے تو کب نحس ہے اور کب مبارک، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ کوے کی آوازیں 16 طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد قارئین کے علم میں اضافے کے لیے یہ 16 آوازیں بھی لکھ دی گئی ہیں، اور لیجیے سامعین کے علم میں اضافے کے لیے ہم کوے کی یہ 16 آوازیں بھی پڑھے دیتے ہیں۔ سنیے: کوائے کوائے، کیں کیں، کروں کروں، کویں کویں، گیں گیں، کریں کریں، کلکو کلکو، کبوک کبوک، کروں کروں، کواس کروم، کرو کرو، کودک کبو، کواں کواں، کلرو کواں۔ بعد میں ہم نے شمار کیا تو یہ صرف 13 آوازیں ہیں۔ ممکن ہے 16 کا ہندسہ نحس ہوتا ہو اور 13 کا ہندسہ مبارک سمجھا جاتا ہو۔ کوے کے بعد اس 1 صدی پرانی جنتری میں چھپکلی کا ذکر ہے۔ سفید چھپکلی نیک ہے، باقی بد ہیں۔ اگر چھپکلی سفید اوپر سے سر پر پیشانی کی طرف گر پڑے حاکم ہو جاوے، اگر کان پر گر پڑے زیور پہنے، اگر آنکھ پر پڑے دوست کو دیکھے، ناک پر پڑے خوشبو سونگھے، گال پر پڑے خوشی ہو۔ خواص قوس قزح، قوس قزح میں سبزی زیادہ ہو تو اس سال ارزانی غلے کی خوب ہو۔ خواص سے اختلاج اعضا، سر پھڑکے تو اپنی قوم میں سردار بنے، لب زینی پھڑکے تو دوستی دوبارہ ہو، زبان پھڑکے تو کسی کے ساتھ لڑنا پڑے مگر بخیر گزرے۔ اس کے بعد کچھ اس قسم کے عنوانات ہیں: تعبیر خواب، عمل دیکھنے پنجے کا، عملیات نیک و مفید، علاج گزند موزیاں، احتیاط اغذیہ ناموافق، مثلا دہی کے ساتھ خربوزہ کھانا مضر ہے، اور کیلے کے ساتھ لسی، انگور کے ساتھ شہد، کھچڑی کے ساتھ کھیر، شہد کے ساتھ دودھ اور مچھلی مضر ہے۔ فعال نامہ، خلاصہ قانون اسٹامپ عام، خلاصہ قانون رسوم عدالت ہائے ہند، قواعد ڈاک خانہ جات ہند، مثلا ڈاک کے ٹکٹ پر سیاہی سے اپنا نام وغیرہ لکھ دینا چاہیے تاکہ لفافے جو ٹکٹ کی لالچ سے ضائع ہو جاتے ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ کرنسی بھیجے تو نوٹ کا نصف ٹکڑا ایک بار بھیجا جاوے اور اس کی رسید آ جانے پر دوسرا ٹکڑا روانہ کیا جاوے۔ جنتری کے آخر میں نقشہ کرایہ پنجاب و دہلی ریلوے ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ریل پر سفر کر رہے ہوں اور اپنی ڈولی، پالکی یا بکری ہمراہ لے جا رہے ہوں تو اس پر کتنا محصول ہوگا۔ یہ تھی جنتری سن 1873، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برٹش میوزیم کی لائبریری میں کئی برسوں کی قدیم جنتریاں محفوظ ہیں۔ یہاں جو دوسری پرانی کتابیں محفوظ ہیں ان میں مجھے سفر نامے بہت دلچسپ لگے۔ سفر نامے اپنے وقت کے رسم و رواج کی بہت پرلطف ڈائری ہوا کرتے ہیں۔ برٹش میوزیم میں 1 صدی پرانے جو سفر نامے محفوظ ہیں ان کی تعداد 1 درجن کے لگ بھگ ہے۔ چند ایک سفر نامے مقدس مقامات کے ہیں، 2-3 سفر نامے ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اس قدیم دور میں بر صغیر سے برطانیہ کا سفر کیا تھا۔ زیادہ تر سفر نامے ان لوگوں نے لکھے ہیں جو خود بر صغیر کے دور دراز علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ ان میں سر سید احمد خان کا سفر نامہ پنجاب ہے جو 91 سال پرانا ہے، سیرستان انگلینڈ ہے جو 105 سال قبل گجراتی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا، سفر نامہ امین چند ہے، ہندوستان میں انہوں نے یہ سفر 125 برس قبل کیا تھا، داد خان سیاح کا سفر نامہ سیر سیاح ہے جسے چھپے 103 سال ہو گئے۔ اسی برس اصفہانی تاجر آغا مقبول کا سفر نامہ بھی شائع ہوا جس کا عنوان سیر مقبول ہے۔ محمد عمر علی خان وحشی کا سفر نامہ ہند ہے، زاد سفر و وسیلۃ السفر، اسے بھی 99 برس ہو گئے۔ سفر نامہ منگو پارک صاحب کا ہے، انہوں نے افریقہ کا سفر کرنے کے بعد یہ کتاب لکھی تھی، یہ کلکتے میں 1853 میں چھپی تھی، لیکن غالباً سب سے دلچسپ سفر نامہ ہے عجائبات فرنگ یعنی کیفیت سفر یوسف خان کمل پوش۔ وہ 138 سال قبل برطانیہ آئے تھے، ان کے سفر نامے کا قلمی نسخہ بھی یہاں محفوظ ہے۔ تو اگلے ہفتے ہم ان میں سے بعض سفر ناموں کا مطالعہ کریں گے۔ اس مطالعے میں شرکت کے لیے ہم آپ کو پرتپاک دعوت دیتے ہیں۔
آج کتب خانے میں میرے ساتھ تھے نعمان الحق۔ اب رضا علی آبدی کو اجازت دیجیے، شب بخیر۔